آپ کے پروگرام کا حی علی الفلاح کا جو ٹائٹل ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں فلاح کی بات اور سچی بات کرنا بڑا ضروری ہے. جی بے شک. عشق والا جادو اساں اے میں گل پا لیا واہ چنگی پلی جندڑی نو روگ لا لیا. واہ واہ. مانتے ہوں کسی کی سیاست نبی کے نواسے کسی کی سیاست نبی کے نواسے تجھے چھوڑ کر کس کے پیچھے لگے ہیں تجھے چھوڑ کر کس کے پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محترم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح کے ساتھ آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں. کائنات جس ہستی کے لیے تخلیق کی گئی اس ہستی کا نام نبی آخر الزماں حضرت جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم ناظرین، اسی کائنات کو، اسی ہستی کو، اسی ذات کو کائنات کا قطب مدار بھی جانا جاتا ہے، جانے کائنات بھی کہا جاتا ہے. اور راحت جان جو ہے اس کائنات کی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ سیدہ زہرا پاک کے بابا جان کی ہستی ہے. اور انہی کا ذکر محترم ناظرین جب سے یہ دنیا تخلیق کی گئی ہے انہی کا ذکر جو ہے وہ اس کائنات میں گونج رہا ہے. اور اس کائنات میں صدیاں بیت گئیں، صدیاں بیت جائیں گی، لیکن حضور کا ذکر جو ہے وہ بلند رہے گا، وہ نعت کی صورت میں بلند رہے گا. خدا نے جتنی کتابیں نازل کی ان کتابوں میں اپنے محبوب کا ذکر کیا، جتنے اپنے پیغمبر اس نے اس دنیا پر مبعوث کیے ان پیغمبروں کو یہ فریضہ سونپ کر کے بھیجا کہ وہ جائیں اور آخری نبی کے آنے کی آمد کا اعلان کریں اور اس کی عظمت کے ترانے گائیں. محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نعت ہے وہ شیوہ پیغمبری بھی ہے اور سنت رحمان بھی ہے. آج اسی پر بات کریں گے اور اسی پر بات کرنے کے لیے دنیا نعت کا بہت بڑا نام، جنہوں نے اپنی زندگی حضور کی نعت کے لیے وقف کر دی اور پھر حضور کی نعت نے انہیں ایسی اوج کی بلندیاں عطا فرمائیں کہ پوری دنیا ان کے نام سے واقف ہوئی، تو فقط اس لیے کہ انہوں نے حضور کی ثنا خوانی کی، حضور کا نام ساری زندگی جپا، حضور کی نعت پڑھی اور حضور کی نعت پھر ان کی پہچان بھی بن گئی. محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ نعت گو شاعر، بلبل پاکستان، اگر میں حسان پاکستان کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی. نعت لکھتے بھی ہیں اور نعت پڑھنے کے فن سے بھی واقف ہیں. شاہ صاحب قبلہ میں بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت مرحمت فرمایا. نعت کے ضمن میں بہت سارے پروگرامز ہوئے، آپ نے بہت ساری کلاسز بھی لی ہوں گی، اپنے شاگردوں کو سکھایا بھی ہوگا. شاہ صاحب، میں آج یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیسے نعت کا سفر شروع ہوا، کیسے رغبت پیدا ہوئی، اور وہ کون کون سے مراحل سے جن سے گزر کر کے آپ آج یہاں تک پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے زحمت فرمائی، تشریف لائے اور نعت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا مجھے موقع دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری گفتگویں ایک طرف اور غالب کا یہ شعر ایک طرف ہے کہ کون کر سکتا ہے مداحی ممدوح خدا، کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ پہ میرے مالک کا خاص کرم تھا، اور جس ماحول میں نے آنکھ کھولی یہ اس ماحول کی بھی عطا ہے. اور وہ ماحول اتنا پاکیزہ ماحول تھا کہ جب میں کوئی 5-6 سال کی عمر کا تھا تو میرے والد گرامی پیر سید مشتاق حسین شاہ کاظمی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ مجھے گولڑا شریف میں میری پھوپھی صاحبہ تھیں ان کے گھر میں چھوڑ کے آئے، اور میں وہاں پڑھتا تھا. ہمارے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے، وہ ایک ولی اللہ انسان تھے، بغدادی شاہ صاحب کے نام سے وہ مشہور تھے پورے گولڑا شریف میں.
حضرت شہنشاہ بغداد کی اولاد میں سے تھے، اور باؤ جی صاحب ان کو ساتھ لے کے آئے تھے وہاں سے۔ سبحان اللہ۔ تو ساری زندگی انہوں نے اجی صاحب کا مزار ہے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار، والد صاحب کے مزار کی سرہانے کی طرف ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ساری زندگی انہوں نے وہاں پہ گزاری۔ میں نے ان سے قرآن شریف پڑھا، سبحان اللہ۔ اور ان کی شفقت اور ان کی مجلس نے مجھے روشناس کرایا کہ نعت کیا ہے۔ پھر گولڑا شریف کا ایک مقدس اور بڑا پاکیزہ ماحول تھا، اور پھر باؤ جی صاحب علیہ رحمہ جیسی یگانہ روزگار شخصیت سبحان اللہ۔ جب آپ سامنے ہوں تو پھر خود بخود جو ہیں وہ پردے ہٹتے چلے جاتے بے ہیں۔ شک۔ میری جو زندگی، نعت کی جو زندگی ہے، ویسے میں تو زندگی سمجھتا بھی اسی کو، واہ واہ۔ کیونکہ مجھے جو شناخت ملی، جو تعارف ملا پوری دنیا میں، وہ رسول اللہ کی نعت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے پہلی نعت بھی آستانہ عالیہ گولڑا شریف میں وہاں پہ پڑھی میں نے، سبحان اللہ۔ اور مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہیں۔ بالکل ایک چھوٹا سا معصوم سا میں بچہ تھا، اور ہم لوگ فجر کی نماز سے پہلے اجی صاحب کے مزار پہ، اجی صاحب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے والد صاحب کا، پیر نظر الدین شاہ صاحب کا وہ ایک نام ہے، جی جی اس نام سے ان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جی جی۔ تو وہاں ہم فجر کی نماز سے پہلے آ جاتے تھے، وہاں پہ پھر قرآن شریف کی تلاوت ہوتی تھی، پھر ظہر تک ہم لوگ وہاں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر چلے جاتے، پھر مغرب کی نماز کے ٹائم پہ ہم آتے تھے، پھر پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار کے اوپر ختم شریف ہوتا تھا، وہاں شرکت کرتے تھے۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب اس لیے سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، میرا یہ اپنا گمان ہے کہ اس کے فضل کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ بے سکتا۔ شک۔ مجھے اللہ نے چنا اس کام کے لیے، اور مجھے وہ ماحول عطا کیا، اتنا پاکیزہ ماحول، کہ ان فضاؤں کی آج بھی جب مجھے یاد آتی ہے تو مجھے میرے دل کے اندر ایک طہارت اور ایک پاکیزگی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ واہ۔ گولڑا شریف سے میرے اس نعت کے سفر کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد میری جو تعلیم تھی وہ ایک کرسچن سکول میں پڑھا۔ ہمارے راجہ بازار میں ایک بہت مشہور سکول تھا اپنے دور کا، بڑے مشاہیر اس میں پڑھتے رہے، جی جی۔ گورنمنٹ کرسچن ہائی اسکول۔ تو بڑا عجیب یہ اتفاق کہیے، یہ حسن اتفاق کہیے اس کو، کہ جو میرے استاد تھے، میں چھٹی کلاس میں نے نعت لکھنا شروع کی، ٹوٹے پوٹے الفاظ میں لکھتا تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو آج جب میں اپنی ان نعتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے خود پہ ہنسی آتی ہے۔ اور میرے جو اردو کے استاد تھے اسمی صاحب، وہ کرسچن تھے، اسرائیل ناصر ان کا نام تھا۔ تو وہ جب میں کچھ ٹوٹے پوٹے الفاظ لکھ کے لاتا تو وہ پوری کلاس میں میری حوصلہ افزائی کرتے، اور کلاس میں مجھے بلاتے اور پوری کلاس کو کہتے بھئی سنیں جی شاہ صاحب۔ وہ عیسائی تھے، لیکن مجھے کبھی میں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ میں تو ان کا اسٹوڈنٹ تھا، ان کے بچوں کی جگہ پہ تھا، لیکن کبھی انہوں نے میرا نام نہیں لیا، ہمیشہ انہوں نے مجھے شاہ صاحب کر کے پکارا۔ اس سے ایک یہ بھی بات آپ لے سکتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں کیا کچھ سادات کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جبکہ دوسری طرف ایک عیسائی تھا جس کا میں اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے مجھے کبھی تو کر کے نہیں بلایا، کبھی میرا نام لے کے نہیں پکارا، صرف اس وجہ سے کر کے کہ میں رسول اللہ کی نعت پڑھتا تھا۔ وہ اس رسول کے اوپر ان کی امتی نہیں تھے، لیکن شاید ان کے دل میں ان کی محبت، ادب، احترام۔ وہ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے وہ کمپوزر تھے بہت اچھے، اور موسیقار بہت اچھے تھے۔ تو میری پہلی جو یہ سمجھ لے کہ باقاعدہ جس شخص نے میری وہ نعت کی تربیت میں جو سب سے بڑا کردار ہے، وہ اس عیسائی میرے استاد کا ہے، اسرائیل ناصر ان کا نام تھا۔ جب میری کتاب چھپی تو میری کتاب کے اوپر جو پہلا فلیپ تھا، وہ میری خواہش تھی کہ جہاں بہت بڑے بڑے شعراء تھے اس وقت کے، حفیظ طیب صاحب سے بھی میرا تلمذ تھا، حافظ مظہر الدین صاحب سے بھی میں ملا، پیر نصیر الدین شاہ صاحب سے بھی میرا بہت تعلق خاطر رہا، لیکن میری یہ ذاتی خواہش تھی کہ اسرائیل ناصر، وہ عیسائی استاد میرا جس نے میری تربیت کی، میری یہ خواہش تھی کہ میری کتاب کے اوپر سب سے پہلا لفظ اگر کوئی وہ لکھے تو وہ اسرائیل ناصر ہو۔ تو وہ انہوں نے میرا جو ہے وہ سارا الحمدللہ اس کے اوپر فلیپ لکھا، وہ سارا کچھ کیا۔ تو میری جو ابتدا ہے
وہ اگر میرے وہ عیسائی استاد نہ ہوتے، وہ میری یعنی تربیت نہ کرتے، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج میں یہاں پہ اس مقام پہ بیٹھا ہوا نہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان بہت سارے، میں یہ لفظ تو نہیں کہتا کہ چونکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی بے ہے شک فی احسن تقویم، واہ اور ہمارا دین جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، بے شک لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا، میری ابتدائی زندگی میں اگر وہ شخص مجھے میسر نہ آتا، تو شاید میں آج کہیں گمنامی کے کسی گڑھے میں بھی پڑا ہوتا اور یہاں موجود نہ ہوتا۔ تو شاہ صاحب بیان فرمائیے گا کہ دوستوں کا بڑا اس پہ عمل دخل رہتا ہے سارے معاملے میں، آپ کی زندگی پر دوست مختلف طریقوں سے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، پھر والدین کی جو تربیت ہوتی ہے، والدین کی جو شفقت ہوتی ہے، مختصراً بیان فرمائیے گا دوستوں کے ساتھ تعلق کیسا رہا، دوست آپ کی اس شخصیت پر نعت کے حوالے سے کیسے اثر انداز رہے، اور پھر کیسے یہ سلسلہ عظمتوں کا اور محبتوں کا اور پیار کا اور عقیدت کا رنگ یہ جو بڑھتا گیا اور بڑھتا ہی چلا گیا، جس نے پھر اوج ہی دیکھا، اس کے بعد اس اوج کو کوئی زوال آج تک نہ ہے، نہ شاید آنے والی کبھی زندگی میں کوئی ہوگا، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ بڑا عجیب لطیفہ ہے کہ ویسے تو دوست ہوتے ہیں ہم عمر۔ ہوں، اب جس عمر میں نے نعت پڑھنا شروع کی، ہوں، وہ میری ابتدائی عمر تھی، لیکن میری اس عمر میں جو میرے دوست تھے، شاید یہ لوگوں کے لیے ایک عجیب سی بات ہو ہوں، کہ وہ میری والد کی عمر کے لوگ تھے۔ یعنی میں نے آپ سے عرض کیا کہ حافظ مظہر الدین صاحب سبحان اللہ، میرے دوست بزرگ تھے، بزرگ بھی تھے، میرے دوست بھی تھے۔ واہ، وہ سیماب کے شاگرد تھے اور سیماب جگت استاد تھا، اور اسی طرح اس دور میں ماجد صدیقی تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، آمین، وہ میرے استاد بھی تھے۔ ہم نے پھر گورنمنٹ کالج میں ان سے پڑھا بھی، اردو بھی پڑھی۔ میرے جو دوست تھے اس دور میں، انہوں نے میری اس معاملے میں بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، اور دوست مجھے اللہ نے شروع سے ہی ایسے دیے کہ جو اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ منتہی تھے۔ ہوں، اگر اردو ادب والے تھے تو وہ اردو ادب میں ید طولہ رکھتے تھے، واہ، کچھ عربی کے میرے استاد تھے، میرے دوست بھی تھے، میرے استاد بھی تھے۔ واہ، تو مجھے اس بیک وقت دوست بھی اور استاد بھی ایک وجود میں دونوں چیزیں کیا مجھے بات، میسر آئیں۔ واہ واہ، تو میں سمجھتا ہوں پھر میرے والد صاحب جو تھے، ہوں، میں نے بلا شبہ اس میں کوئی ایسے تملق کی بات میں نہیں کر رہا یا کوئی اس میں مبالغے کی بات نہیں ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا ہے۔ میرے والد صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہوں، ان کی آواز میں جو درد تھا، میں نے آج تک وہ درد کسی کی آواز میں نہیں دیکھا۔ واہ واہ، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ ایک چیز پڑھا کرتے تھے، اب تو وہ مجھے یاد نہیں رہی، تو لیکن وہ آپ یقین مانیں حسنی صاحب کہ جب وہ پڑھتے تھے، ہائے، لوگ تو وظائف پڑھتے تھے، وہ پتہ نہیں کون سا ان کے اندر وہ درد تھا، وہ کون سی کیفیت تھی، ہر روز صبح وہ اس چیز کا وہ الاپتے تھے اس چیز کو کہ عشق والا جادو اساں اے میں گل پا لیا، واہ، چنگی پلی جندڑی نو روگ لا لیا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، شاہ جی تو واہ، یہ سبحان وہ اللہ، پڑھتے ہوتے تھے، تو ایسے اندر جیسے تاریں جو کوئی ہلاتا ہے نا، ایک درد سا کیفیت سی پیدا ہوتی تھی۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے اس میں بہت میری حوصلہ افزائی کی، ہوں، اور میں ایسے ایک بات یہ کرنی نہیں چاہیے، عام انٹرویو میں نہیں کرتے ایسی بات، لیکن چونکہ یہ اس آپ کے پروگرام کا حی علی الفلاح کا جو ٹائٹل ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ بہت اس میں فلاح کی بات اور سچی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ جی بے شک، نعتخوانوں کی خدمت ہوتی ہے جب محفل میں، تو میں عموماً جب کسی محفل میں جاتا تو لوگ خدمت کرتے، وہ پیسے اکٹھے کر کے میں لاتا تو میں اپنے والد صاحب کے سامنے رکھتا، ہوں، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ خوش ہوں گے دیکھ کے کہ بھئی اتنے پیسے لایا ہے میرا بیٹا، ہوں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ مجھے مت دکھایا کریں، کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آئے گا تم پہ اتنا کرم ہوگا ہائے ہائے، کہ یہ سب کچھ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس کتنا ہے۔ اللہ اور حسنی صاحب میں بالکل یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا اتنا کرم ہے، اس کی اتنی مہربانی ہے کہ شاید ہی کوئی شخص یہ کہہ سکے
کہ وہ ایک مکمل مطمئن انسان ہے. میں مطمئن انسان واہ ہوں واہ اللہ کے فضل سے، حضور کے ذکر کی واہ برکت سے. شاہ جی، یہ تو نعت کا تصدق اور نعت کے طفیل، یہ سارا کرم، یہ ساری عنایت رہی. یادگار مواقع زندگی میں آتے ہیں، یادگار موقع جو ہیں وہ زندگی کو حسین بنا دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ دورانیہ مختصر ہوتا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف زندگی کا کوئی ایسا یادگار واقعہ جو سننے والوں کے ذہنوں پر نقش ہو جائے. نعت کے میدان میں زندگی میں آپ نے دنیا کا سفر کیا، مختلف ممالک میں آپ رہے، مختلف ممالک میں آپ گئے، تو کوئی ایسا یادگار واقعہ ہے جس نے آپ کو کبھی اندر سے ہلا دیا ہو؟ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. اور ایک واقعہ تو یہ ہے کہ میں ہری پور سے آگے ایک جگہ تھی، ایک علاقہ تھا، وہاں ہم لوگ گئے. میرے ایک دوست ہوتے تھے حافظ بشیر احمد سیالوی صاحب، وہ مجھے وہاں لے کے گئے. درمیان میں ایک، ہم تو جس کو اپنے زبان میں نالا کہتے ہیں یا کوئی کس کہتے ہیں، جی جی وہ اپنی زبان میں اس کو دوڑ کہتے ہیں. جی. تو وہ اس کا جو وایا تھا درمیان میں کم از کم کوئی آدھا کلومیٹر تھا. تو وہ یہ تھا کہ اگر ہم دوسری طرف سے جاتے، بائی روڈ جاتے، تو وہ کم از کم ہمیں آدھا پونا گھنٹہ لگتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں گھٹنے گھٹنے پانی ہے اس دوڑ میں، تو اگر آپ اس میں سے گزر کے آ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کو 10 منٹ لگیں گے تو یہ سارا آپ کراس کر لیں گے. مختصر یہ کہ ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم پانی میں سے گزر جاتے ہیں. دوست لوگ انتظار کر رہے ہیں. بالکل صحیح. میں حافظ بشیر احمد سیالوی اللہ انہیں غریق رحمت کرے اس پانی میں داخل ہوئے. تھوڑا سا جب آگے گئے، درمیان میں گئے، تو میرے پاس نعتخانوں کی کل سرمایہ جو ایک ڈائری ہوتی ہے جس میں نعتیں لکھی ہوتی ہیں، تو وہ میرے ڈائری میرے ہاتھ میں تھی. وہی کل کائنات ہوتی ہے. بالکل ہمارے لیے تو سب سے بڑا اثاثہ ہے جی وہ. واہ. تو وہ ڈائری میں ڈس بیلنس ہوا تو ڈائری میرے ہاتھ سے گر کے پانی میں چلی گئی. اب میں نے سوچا بھی اب یہ کیا ہوگا، کوئی ڈائری وہ پانی میں بہتی ہوئی جا رہی ہے آگے، اور میں نے کہا یہ تو ختم ہو گئی ساری، ظاہر بھیگ گئی ہے پانی میں، ڈوب گئی اس میں. لیکن وہ حافظ بشیر سیالوی صاحب دوڑے اور انہوں نے جا کے وہ ڈائری پانی میں سے نکال لی. تو میں نے کہا حافظ صاحب ہونے سا رہن دیں، کیا کر سا ڈائری ہیں، یہ تو سج گئی ساری. انہوں نے کہا چلیں پھر بھی رکھ لیتے ہیں، سکھائیں گے، کوئی دیکھیں گے. وہ مختصر یہ ہے کہ جب ہم پانی سے باہر نکلے تو میں نے وہ ڈائری جو ہے وہ محفل میں جب آپ ہاں آئے پہنچے تو ڈائری کھولی میں نے. آپ یقین مانیں حسنی صاحب کہ اس کا ایک صفحہ بھی جو تھا وہ پانی سے بھیگا ہوا نہیں تھا. ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس میں سے گرد نکل رہی ہے. تو یہ میرے لیے بڑا عجیب یہ ایک واقعہ تھا کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ میرے سارے کلام اس میں لکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ اگر یہ بہہ گئی تو میرے وہ کلام، میرے اس وقت کوئی نہ کمپیوٹر یہ سسٹم بھی نہیں تھا. سو جب میں وہاں سے ڈائری کو میں نے دیکھا تو الحمدللہ وہ سارا اسی طرح تھا. یہ واقعہ اور بہت سارے واقعات ہیں زندگی کے، کون کون سے میں آپ سے عرض کروں. شاہ جی، فی زمانہ اب بات کو سمیٹتے ہیں اور اس جانب آتا ہوں. راکل جون پوری نے کہا تھا کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں، کچھ لوگ حسینی ہیں. اب تفرقے ختم ہو چکے، مذاہب کی تقسیم بھی اس لحاظ سے نہیں رہی. اب حق والے اور باطل والے ہیں. آپ آل رسول ہیں اور ہر دور میں آل رسول پر ایک امتحان کی کیفیت رہی. ہر ایک سید نے اپنی اپنی ہمت استطاعت کے مطابق اپنا جو ہے وہ اس میں حصہ بھی ڈالا اور جہاد بھی کیا اور رسول اللہ کے دین کی حفاظت بھی کی. آپ نے ریسنٹلی ایک کلام بھی لکھا، کچھ لوگوں کو تو بہت پسند آیا اور کچھ لوگوں نے اسے تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھا. میں چاہوں گا اس کلام کے حوالے سے آپ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں اور پھر اس کلام کے 2 اشعار جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے ضرور سنائیے. پہلی بات تو یہ جی، یہ کلام میں کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں لکھتا، کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے نہیں لکھتا. جس چیز کو حق سمجھتا ہوں حق سمجھ کے لکھتا ہوں. جس دور میں لوگ یزید کو امیر المومنین کہنا شروع کر دیں، اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کر دیں، تو ہم سیدہ فاطمہ تو زہرا کی اولاد ہیں، ہم کب تک بیٹھ کے یہ تماشا دیکھیں گے؟ اور پھر اہل علم جو ہیں، جو اپنے آپ کو میں تو ان کو کہوں گا کہ ایسے اہل علم جو اپنے آپ کو مفتیان کہتے ہیں، جب وہ یہ کہنا شروع کر دیں تو پھر اس وقت جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر وہ انسان کے جذبات اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. ہم تو اس خاندان سے ہیں، سو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری موجودگی میں ہماری ماں فاطمہ تو زہرا کے بارے میں زبان تان دراز کرے، کوئی مولا کائنات کی شان میں گستاخی کرے یا مولا حسین کے بارے میں یزید کو لا کے کھڑا کرے. اس وجہ سے کر کے یہ میں نے منقبت لکھی ہے. اور یہ اگر کسی کو اس میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اہل بیت اطہار کے ذکر کی وجہ سے، تو وہ اس کو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے. ہم ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں کو جو حسین کے مقابلے میں یزید کو لا کے کھڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے، آمین اللہ تعالیٰ ان کو وہ روشنی دے آمین جو حسین کی محبت کی روشنی ہے، تاکہ وہ اس روشنی سے مستنیر ہو سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں میں نے اس تناظر میں یہ اشعار لکھے ہیں جی کہ لوگوں تک یہ پیغام تو ہمارا کم از کم جی بے پہنچے، شک اور جن لوگوں تک پہنچا ہے میرا خیال ہے میرے ساتھ لوگوں نے بڑی محبت کا جو ہے وہ بے شک مظاہرہ کیا ہے، جی بے سلوک شک کیا ہے۔ تو دو اشعار شاہ جی اس میں۔ اچھا، میں نے آج ہی بنگالی شریف میں ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، جی جی اور آپ تشریف لائے ہیں، تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے قبلہ شاہ جی سبحان کی مخدوم شاہ صاحب کی فرمائش پہ یہ منقبت پڑھی ہے، جی جی اور کچھ ہمارے اور محبت کرنے والے بھی بیہائنڈ دا کیمرہ اس وقت بیٹھے ہیں، سائی نعیم صاحب، باقی دیگر دوست بیٹھے ہیں، فیصل قادری بیٹھا ہے، اور پیر صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، قبلہ مخدوم شاہ صاحب۔ تو میں دو شعر ہی سنا دیتا ہوں، آپ کو بہت لمبا ہو گیا ہے تو میں دو شعر سنا دیتا ہوں۔ ہاں ہے فخر امامت نبی کے نواسے، ہے فخر امامت نبی کے نواسے، ہے شان شجاعت نبی کے نواسے، علی کے مقابل نہیں مانتے ہم، علی کے مقابل نہیں مانتے ہم، کسی کی سیاست نبی کے نواسے، کسی کی سیاست نبی کے نواسے، تجھے چھوڑ کر کس کے پیچھے لگے ہیں، تجھے چھوڑ کر کس کے پیچھے لگے ہیں، ہے کیسی حماقت نبی کے نواسے، جو چندوں پہ پلتے ہیں ان مفتیوں کو نہیں تجھ سے نسبت نبی کے نواسے، مبارک ہوں تجھ کو امیہ کے ٹکڑے، مبارک ہوں تجھ کو امیہ کے ٹکڑے، میری ساری دولت نبی کے نواسے، میری ساری دولت نبی کے نواسے، گھٹائے گا عزت تیری کون الطاف، کہ دیتے ہیں عزت نبی کے نواسے۔ شاہ صاحب آخر پہ بات ختم کرتے ہیں، اپنے من کی بات، اپنے دل کی بات، ایک میسج اور ایک پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میسج میرا یہی ہے جی کہ ہم بیلنس عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اور جو بیلنس عقیدہ ہے وہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ رسول اللہ کی، جس سے رسول اللہ نے محبت کی ہے، جس سے حضور نے پیار کیا ہے، ان لوگوں سے پیار کیا جائے، اور وہ منسوس ہے، یہ محبت منسوس ہے۔ بے شک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، منسوس محبت ہے وہ محبت اہل بیت ہے، اور اہل بیت کا دامن چھوڑ کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا، وہ احمقوں کی جنت میں جو جا سکتا ہے، رب کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ محترم ناظرین، قبلہ پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی، نعت کے حوالے سے دنیا نعت کا جانا پہچانا نام،
اپنے دل کی باتیں کیں، اپنی زندگی کے تجربات آپ سے شیئر کیے۔ میں نے بھی آج چاہا کہ آج کچھ ہٹ کے بات کی جائے جو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے، اور ہم سب سننے والوں کے لیے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو نعت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے رہنمائی کا سبب بن سکے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کا سایہ نعت پڑھنے والوں کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔